بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جنت البقیع میں عورت کو دفنایا تو وہ زندہ ہو گئی، اور قبر سے نکل کر اس نے جو بتایا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جب مرنے کے ٹھیک اگلے دن ہی لڑکی کو زندہ قبر سے نکالا گیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے جو راز بتایا اسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگیں گے۔ محترم ناظرین، یہ انوکھا واقعہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں پیش آیا اور اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والی ایک عورت اپنی موت کے ایک دن بعد قبر کے اندر جاگ گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ گھر والوں نے فوری طور پر قبر کشائی کروائی اور وہ لڑکی زندہ حالت میں ملی، اور اس نے ایسا اقرار بتایا جو شاید ہی پہلے کسی نے بتایا ہوگا۔ محترم ناظرین، معاملہ کچھ یوں تھا کہ روبینہ کی شادی 1 سال پہلے ارشاد سے ہوئی تھی اور وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ اپنے گھر سے کسی کام کی غرض سے نکلی اور پھر وہیں گر گئی۔ ارشاد نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو بھاگ کر باہر آیا، دیکھا تو روبینہ گر کر تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ ایمبولینس بلائی گئی اور پھر اس کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹر حضرات نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور اس کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو پائی۔ ڈاکٹرز نے موت کی وجہ اچانک سے دل کا رک جانا بتایا، لیکن اس کے منہ سے جو جھاگ نکل رہا تھا وہ سمجھ نہ پایا کہ کیوں تھا، کیونکہ کسی سانپ یا بچھو کا زہر اس کے جسم میں نہیں ملا اور نہ ہی کوئی اور وجہ سامنے آ پائی۔ ارشاد نے اس کی موت کی اطلاع اس کے والدین کو بھی کر دی۔ روبینہ کی یوں اچانک موت سے سب غمزدہ ہو گئے۔ البتہ اسی رات روبینہ کی تدفین جنت البقیع کے قبرستان میں کر دی گئی۔ اگلے روز روبینہ کی قبر پر ارشاد فاتحہ خوانے کے لیے گیا تو اسے قبر سے گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دینے لگی۔ ارشاد پہلے تو پریشان ہوا، لیکن پھر جب اس نے کان لگا کر غور سے سنا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا ہو، اور قبر کے ساتھ کان لگائے تو تبھی دبی سی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ قبر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ ارشاد نے فوراً قبرستان کے گورکن کو بلایا اور اس کو یہ بات بتائی تو گورکن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسے بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ارشاد نے فوراً اپنی اور روبینہ کی فیملی کو قبرستان بلا لیا۔ قبرستان کی انتظامیہ کو اطلاع کی گئی، کچھ میڈیا والے بھی وہاں پر آ گئے اور سب کے سامنے اجازت نامے کے بعد قبر کشائی کی گئی۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ قبر جب کھولی گئی تو روبینہ کا جسم حرارت میں تھا اور تنفس آہستگی سے چل رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ گھٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ فوری طور پر طبی امداد بلائی گئی اور روبینہ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ارشاد ان ڈاکٹرز پر برہم تھا جنہوں نے روبینہ کے مردہ ہونے کو قرار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹرز خود بھی اس بات پر حیران تھے۔ البتہ روبینہ کو طبی امداد دی جانے لگی۔ ڈاکٹرز نے روبینہ کی موت کی وجہ بتائی کہ جس میں بے ہوشی کے بعد بھی بیداری برقرار رہتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وہ قبر میں ہوش میں آ گئی تھی اور قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال محترم ناظرین، 2 روز کے بعد روبینہ ہوش میں آئی۔ اس نے جو بات اپنے شوہر کو بتائی، یہ سن کر اس کے شوہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ روبینہ نے بتایا کہ قبر میں اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ قبر میں دفن ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اور جب مجھے لگا کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے قبر کے اندر ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، اور ایک راز جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور آپ کو دھوکے میں رکھا تھا، میں نے قبر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے قبر سے نکال دیں تو میں آپ کو اس راز اور اس گناہ سے آگاہ کر دوں گی اور اپنی بے وفائی کا اعتراف کروں گی جو کہ میں نے آپ سے کی تھی۔ میرا سانس جب گھٹنے لگتا تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی، اور جیسے ہی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے سانس آنے لگتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں درود پاک روکتی تو گھٹن ہونے لگتی۔ میں قبر میں مسلسل درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ اس کے بعد شوہر نے وہ راز پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے بے وفائی کی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے میرا ناجائز تعلق اپنے کزن سے تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے نہ ملوں، لیکن جب اس نے بہت ضد کی اور تنگ کیا تو مجھے مجبوراً اس سے ملنا پڑا، اور اس نے مجھے استعمال کیا۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتاتی اور نہ ہی آپ کو پتہ چلتا، لیکن میں موت دیکھ کر آئی ہوں۔ قبر کی ہولناکی اور قبر کا اندھیرا بہت ہولناک ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں اور چاہیں تو نہ معاف کریں، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اپناؤ یا چھوڑ دو، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ البتہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنی بقایا زندگی توبہ میں گزاروں گی اور اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گی اور کچھ نہیں کروں گی۔
محترم ناظرین، ارشاد چونکہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا، اس کا دل تو اس بات پر بہت دکھا، لیکن اس نے اسے دل سے معاف کر دیا، مگر 10 ہی دن کے بعد روبینہ کا واقعی انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی ہو۔ روبینہ بھی ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہے کہ جس نے قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا موقع دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی بے وفائی کا اعتراف کرے اور اللہ سے اور اپنے شوہر سے معافی مانگ سکے۔ نہ جانے محترم ناظرین روبینہ کی کون سی نیکی کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دی، اور ہو سکتا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے کی روبینہ کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو موقع دیا ہو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو داخل ہونا ہے، لیکن ناظرین کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد اس کا گھر کون سا ہوگا۔ ناظرین، دیکھنے میں تو یہ قبروں والے دوسرے کے پڑوسی ہیں، لیکن یہ ہمسائیگی صرف قبروں کی ہے، یہ ایک دوسرے کے پاس جا نہیں سکتے۔ ناظرین، مرنے کے بعد انسان کا مقام قبر نہیں بلکہ عالم برزخ ہے، جس میں نیک روحوں کا ٹھکانہ الگ ہے اور جو روحیں بد ہیں ان کا ٹھکانہ الگ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا مرنے والا اگر اس سے نجات پائے تو اس کی منازل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بات مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان قبروں میں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ یاد رہے کہ موت کے سامنے امیر، مالدار، طاقتور، کمزور، گورا یا کالا، حاکم، ماتحت سب برابر ہے، اور سب نے ایک نہ ایک دن قبر میں پہنچنا ہے۔ محترم ناظرین، سب قبروں والے دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے یا محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں اور روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنی روح کی مرحوم ہو کر اپنی قبر میں پڑی ہے۔ آج بھی وقت ہے محترم ناظرین کہ قبر کی تیاری کر لی جائے، کیونکہ ناظرین نہ تو ہم جانتے ہیں کہ موت کب آئے گی، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کون کب جاتا ہے، کس کو کس وقت موت نے اپنا لینا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ عمری میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ اور بے شک ناظرین، قبر میں جانے کے بعد صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، جو دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے وہیں کام آئیں گے، کوئی دوست احباب ساتھی، خاندان کا کوئی فرد، حتیٰ کہ ماں باپ یا اولاد بھی ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے محترم ناظرین، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کر لیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔